عنوان ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک کیڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ دے بارے آندا ہے کہ آپ ایک بار عبادت گاہ دے اندر عبادت کر رہے سن، اپنی عبادت گاہ دے اندر زبور دی تلاوت کر رہے سن، اچانک فرماندے نے کہ مٹی میں ایک سرخ رنگ کا کیڑا دیکھا، بھی سرخ رنگ کا کیڑا مٹی دے اندر آپ کو نظر آیا۔ آپ نے اپنے دل میں کہا کہ اس کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا فرمایا ہے، یعنی اپنے دل میں خیال کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے نو کس وجہ تو کس مقصد واسطے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کیڑے کو حکم دیا اور وہ بولنے لگا۔ اللہ نے کیڑے کو حکم دیتا، کیڑا بولنے لگا، پھر کہنے لگا ہے اللہ دے نبی، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہر روز 1000 مرتبہ دن کے وقت یہ وظیفہ کرتا ہوں، کیڑا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ کیڑا کہنے لگا کہ مینوں اللہ نے جدوں دا پیدا کیتا ہے نا، میرے دل وچ اے گل پائی ہے، میں اے ذکر دن وچ 1000 وارا کرنا۔ کیڑا کہنے لگا ان دا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اور اللہ کی حمد ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کی حمد ہے اور اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ ایک کیڑا گواہی دینا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور رات کے لیے میرے دل میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات ڈال دیا کہ ہر شب یعنی ہر رات میں 1000 بار یہ وظیفہ پڑھتا ہوں۔ کیڑا وظیفہ پڑھتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم۔ مطلب کی اندہ کہ اے اللہ، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اصحاب پر درود بھیج۔ دن دا کیڑے دا یہ وظیفہ سی تے رات دا درود پاک، رات نو درود پاک پڑھدا ہوندا تے دن نو کلمہ پڑھدا، اللہ دی پاکی بیان کردا کیڑا۔ اگے حضرت داؤد علیہ السلام نو کہنے لگا کیڑا کہ اب آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں آپ سے کوئی فائدہ حاصل کروں، بھی تواڈے کول کوئی فائدہ حاصل کراں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کیڑے کی حقارت پر نادم ہوئے، شرمسار ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ فرمائی اور اسی پر توکل کیا۔ اللہ دی طرف توجہ کی تھی داؤد علیہ السلام، اللہ دے نبی نے، اور اللہ دے اتے ہی بھروسہ کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے آندا ہے کہ جب آپ اپنی بھول کو یاد کرتے تو ان پر غشی طاری ہو جاتی، غشی اس طرح طاری ہو جانی کہ آپ دے دل دی جڑی دھڑکن سی انی تیز ہو جانی، انی آواز آنی کہ میلاں میل دور سنائی جاندی سی، یعنی میلاں میل دور سنی جاتی۔ اگے فرماندے نے کہ پس اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام والنا جبرائیل علیہ السلام نو گلا بھیجا، ان کو بھیجا اور کہا کہ میرے نبی کو فرماؤ کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ڈرتا ہے؟ بھی اللہ دا نبی سی نا، اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی نو جاتے جبرائیل نو گل کیتی کہ تو نہ جاتے گل کر کہ کیا دوست اپنے دوست سے ڈرتا ہے؟ پہلے کی میرا سلام آکھی، میرا سلام آکھوں تو بعد یہ گل کریں، کیا آپ نے کسی دوست کو اپنے دوست سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب پتہ کی دیتا، آپ نے فرمایا اے جبریل، میں اپنی جب بھول کو یاد کرتا ہوں تو فرمایا میں اپنی دوستی کو بھول جاتا ہوں۔ جدو اپنی بھول نو یاد کرنا تو پھر میں کی کرنا، اپنی دوستی جڑی اس نو بھول جانا، اپنی بھول نو یاد رکھنا کہ جو بھول میرے کو ہوئی ہے کل اللہ ان دے بارے پوچھنا لگے۔ اپنے ایمان دسو اے حال ہے نبیاں دا، صالحین دا، ولیاں دا حال ہے، تو مسلمانوں سانو بھی سوچنا پھر چاہیے، سانو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ اے نبیاں تے ولیاں نیکاں پاکاں دے رے عالم ہے۔ حضرت کتاب دے راوی فرماندے نے کہ آسمان دے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسے فرشتے پیدا کیتے نے جنہاں نے اللہ تعالیٰ نے جدوں دا انہوں نے پیدا کیتا ہے مسلسل اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز نے، 7 آسمانہ دے وچ فرشتے نے سجدہ ریز ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہیں
اور انہوں دے بارے آدھا ہے کہ جب وہ قیامت کے دن سجدے سے سر کو اٹھائیں گے تو عرض کریں گے سبحانکا ما عبدناکا حق کا عبادتک، ان کی معنی ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ہن فرشتے جڑے معصوم مخلوق سی نا، گناہاں تو پاک مخلوق فرشتہ معصوم ہوندا ہے، اور معصوم مخلوق جدوں دی پیدا ہوئی ہے، فرشتے ستاں آسماناں دے وچ نے ایویں دے فرشتے اللہ نے پیدا کیتے ہیں جڑے صرف اللہ دی بارگاہ سجدہ ہی کیتی کھڑے نے، اللہ دی عبادت ہی کر رہے ہیں۔ انہاں نے سر قیامت والے دن ہی سجدے چ اٹھانا ہے، تے سجدے چ سر اٹھا کے کی آکھنا ہے کہ اللہ اسی تیری عبادت دا حق ادا نہیں کر سکے۔ سانو بھی سوچنا چاہیے اساں کنے بھی عبادت کرتے پے، انہاں دے بارے اللہ دا قرآن بھی بولدا ہے، فرمایا یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماتا ہے وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جو انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے، فرمایا جب بندے کا جسم خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ فرمایا اس کے بدن سے اس طرح جھڑ جاتے ہیں، فرمایا جس طرح درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جدو بندے دا دل اللہ دے خوف نال ڈردا ہے، فرمایا اس دے جسم دے بدن دے گناہ اس طرح جھڑ جاندے نے، فرمایا جس طرح درخت نو ہلائیے تے درخت دے پتے جھڑدے نے۔ ایک نوجوان دا واقعہ سنانا، ایک نوجوان سی، اس عنوان دے اندر آندا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ علامہ اقبال بھی فرما دینا کہ مٹ جائے دل سے گناہوں کا تصور ہی اے اقبال، ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ فرما دینا کہ ایک نوجوان سی، انہوں کسی عورت دے نال محبت ہو گئی، وہ عورت ایک قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئی۔ وہ جو نوجوان تھا وہ بھی یعنی جب اس کو پتہ چلا تو وہ بھی اس قافلے کے ساتھ نکل پڑا۔ جب قافلے کے ساتھ نکل پڑا نا، تو ایک جنگل میں اس قافلے کو رات یعنی کہ رات ہو گئی۔ جب رات ہو گئی تو آپ فرمایا کہ وہ جڑا نوجوان سی نا اٹھا، جدو سارے قافلے والے لوگ سو گئے، وہ نوجوان اٹھا تو اس عورت کے کول چلا گیا تو انہوں کہنے لگا کہ میں تیرے نال محبت کرنا، اس وجہ تو میں قافلے دے نال آیا، اور مینوں کوئی کام نہیں۔ عورت بولی کہ جا ویکھتے آ، دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ وہ نوجوان گیا بڑا خوشی دے نال، سارے قافلے چکر لایا تو کہنے لگا کہ سارے ستے پے نے۔ وہ عورت پتہ ہی کہنے لگی، عورت نے پوچھا کیا یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ بھی سو رہا ہے؟ نوجوان جڑا سی وہ بولا کہ اللہ تعالیٰ تو جاگ رہا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، بھی اللہ تو سوندا ہی نہیں۔ تو عورت کہنے لگی جی اگر اللہ سوندا نہیں، اللہ جاگ رہا ہے، پھر اللہ آپا نو ویکھ بھی رہا ہے، پھر اللہ آپا نو ویکھ بھی رہا ہے، اور اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے، اور اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے۔ نوجوان نے جب یہ بات سنی تو خوف الہی سے لرز گیا اور برا خیال سے دل یعنی جڑا برا خیال دل دے اندر سی اس تو توبہ کیتی، گھر واپس آیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ نوجوان مرا تو کسی نے خواب میں اس کو دیکھا کہ سنا تمہارے ساتھ کیا گزری؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے خوف کی وجہ سے میں نے ایک گناہ چھوڑا تھا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مٹ جائے دل سے گناہوں کا تصور ہی ہے اقبال، ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، ایک عابد سی جس کے اہل خانہ یعنی گھر والے بہت زیادہ تھے، اس سے غربت نے گھیرا ہوا تھا۔ اس کی جو عورت تھی ایک دن کسی تاجر کے پاس گئی، کہنے لگی کہ مجھے، اس نے یعنی کھانے کا سوال کیا۔ اس تاجر نے کہا کہ اگر تو میری خواہش کو پورا کر دے تو جو چاہو لے جا سکتی ہو۔ عورت نے کہنے لگا میری خواہش نو پورا کر دے، جو چاہے لے جا سکنی ہے۔ عورت جڑی سی نا خالی ہاتھ، انہیں انکار کر دیتا، خالی ہاتھ گھر لوٹ کر آئی۔ جدو آئی تو بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ دیکھا تو بھوک سے رونے لگے اور کہنے لگے امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ عورت دوبارہ اسی تاجر کے پاس گئی۔ جدو دوبارہ اسی تاجر کے پاس گئی اور کھانے کا سوال کیا تو اس نے وہی جواب دیا، یعنی جڑا انہیں پہلے گل آکھی سی، کہنے لگا میری خواہش نو پورا کر دے تو جو کچھ مرضی لے جا۔ عورت راضی ہو گئی، مگر جب دونوں تنہائی میں پہنچے تو عورت خوف خدا سے کانپنے لگی، خوف خدا نال کمبن لگ پئی۔ اور جدو کمبن لگ پئی نا، تاجر نے پوچھا کس سے خوف زدہ ہے، بھی کیوں ڈردی پئی ہیں؟ اس نے کہا میں اپنے رب عز و جل سے خوف زدہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ تو خوف کردی پئی ڈردی پئی ہوں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔
تب تاجر بولا جب تم اتنی تنگ دستی میں بھی خدا کا خوف رکھتی ہو تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ پھر مینوں بھی ڈرنا چاہیے، یہ کہا اور عورت کو بہت سا مال دے کر با عزت گھر روانہ کیا۔ جدو اس نے یہ معاملہ آیا نا تاجر دا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یعنی کہ پیغمبر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام وال وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اس کو کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا کہ تم نے کون سی بڑی نیکی کی ہے، تم نے کون سی بڑی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہ ہی بخش دیے ہیں۔ پھر اس تاجر نے جو واقعہ پہلے گزر چکا سی اس نے سارا بیان کیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اپنے کسی بندے پر اللہ فرماتا ہے میں اپنے کسی بندے پر دو خوف جمع نہیں کرتا، کی مطلب ایک وہ شخص جو دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے انہوں آخرت میں بے خوف کر دینا۔ بھی دو خوف جمع نہیں کرتا، فرمایا جڑا بندہ دنیا تے ساڈے کو ڈردا ہے فرمایا آخرت بے خوف کر دینے، لیکن جو دنیا میں میرے عذاب خوف سے بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوف زدہ کروں گا، یعنی اس پر عذاب نازل کروں گا۔ اللہ اگر قرآن فرمایا فلا تخشوا الناس واخشونی، اللہ فرماتا تو لوگوں سے خوف نہ کھاؤ مجھ سے ڈرو۔